الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية وقال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم القرآن حجة لك أو عليك أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. میرے عزیز دوستوں و ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ غاشیہ کی ابتدائی آیتیں تلاوت کی ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اس کی تشریح حق اور سچ طریقے سے کرنے کی توفیق عطا فرمائے، پھر اس کے بعد مجھے اور آپ سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس انسان کی ہدایت کے لیے ہمیشہ دو ذریعے بنا کر رکھے۔ پہلا ذریعہ کتاب اللہ کا ہے اور دوسرا ذریعہ رجال اللہ کا۔ کتاب اللہ سے مراد آسمانی کتابیں ہیں، تورات، انجیل، زبور، قرآن کریم، یا دوسرے صحیفے جو وقفاً انبیاء علیہ السلام پر نازل ہوتے رہے۔ یہ ہدایت کا پہلا ذریعہ ہے، اس کو کہیں گے کتاب اللہ۔ اور دوسرا ذریعہ رجال اللہ کا ہے، اور رجال اللہ سے مراد انبیاء علیہ السلام ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم تک کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام علیہ السلام ہیں۔ ان کو اللہ تبارک و تعالی نے لوگوں کی طرف بھیجا کہ ان کو اللہ کا پیغام سنا دے۔ کس مقصد کے لیے ان کو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، کیا کرنے کے لیے ان کو دنیا کے اندر بھیجا گیا ہے، ان کو وہ مقصد یاد دلا دیں۔ تو یہ ہدایت کا دوسرا ذریعہ کتاب اللہ اور رجال اللہ۔
وقفاً وقفاً انبیاء علیہم السلام دنیا میں تشریف لاتے رہے، لوگوں کو اللہ کا پیغام سناتے رہے اور لوگوں کا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑتے رہے۔ جس نے اپنے وقت کے نبی کی بات کو مان لیا وہ دنیا میں بھی کامیاب ہوا اور آخرت کے اندر بھی کامیاب، اور جس نے بات کو نہیں مانا دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کو رسوا کیا اور مختلف عذابوں کے اندر ان کو مبتلا کیا، اور آخرت میں تو ہمیشہ والی ناکامی ان کے مقدر بن چکی ہے۔ یہ آخری امت ہے، میں اور آپ آخری امت ہے۔ ہماری ہدایت کے لیے قرآن کریم موجود ہے، کیونکہ رجال اللہ کا ذریعہ اب ختم ہو گیا، انبیاء کرام علیہ السلام والا ہدایت کا ذریعہ اب ختم، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دنیا میں کوئی دوسرا نیا نبی نہیں آئے گا، نبوت کا دروازہ ہو گیا بند، لیکن کتاب اللہ کا ذریعہ اللہ تبارک و تعالی نے جاری رکھا ہے، اور یہ قرآن کریم آخری کتاب ہے، کیونکہ نبی آخری تو کتاب بھی آخری، اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے لیا ہے۔ باقی تورات ہو، انجیل ہو، زبور ہو، یہ اللہ کی طرف سے نازل کی گئیں، لیکن ان کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر نہیں لیا۔ جس قوم کے لیے کتابیں نازل کی گئیں انہی کے ذمے لگا دیا کہ وہی یہ کتابیں پڑھیں اور کتابیں سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ ان کتابوں کو سمجھانے کے لیے انبیاء کرام علیہ السلام کو بھی بھیجا گیا کہ آپ ان کو یہ کتابیں پڑھ کر سنائیں اور اس پر عمل کر کے بھی ان کو بتلائیں، لیکن حفاظت کا ذمہ اللہ نے اپنے اوپر نہیں لیا۔ لیکن یہ قرآن کریم یہ واحد اللہ کی کتاب ہے جس کو نازل بھی اللہ تبارک و تعالی نے کیا اور اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ نے لے لیا۔ قرآن کریم میں اللہ نے فرما دیا کہ ہم نے ہی اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے۔ اسی لیے آج آپ دیکھو پوری دنیا کے اندر تورات، انجیل، زبور صحیح حالت میں کسی کے پاس موجود نہیں ہے۔ اگر کن کے پاس یہ کتابیں ہیں بھی تو تحریف شدہ ہیں، یعنی اپنی طرف سے ان میں کچھ اضافہ کر دیا یا اس میں کچھ کمی کر دی، اس کو کہتے ہیں تحریف کرنا۔ تو جن کے پاس یہ کتابیں موجود ہیں وہ ساری تحریف شدہ ہیں، لیکن ایک قرآن کریم یہ واحد اللہ کی کتاب ہے کہ جس طرح یہ لوح محفوظ سے آسمانی دنیا پر نازل ہوئی اور اسی طرح آسمانی دنیا سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں تھوڑا تھوڑا کر کے، جس کو کہیں گے تدریجاً تھوڑا تھوڑا کر کے نازل ہوئی، جیسے نازل ہوئی ویسے ہی آج موجود ہے اور قیامت تک یہ موجود رہے گی کتاب قرآن کریم۔ اللہ پاک نے اس کو صرف کتابی شکل میں محفوظ نہیں فرمایا، اللہ تبارک و تعالی نے اس کو چاہے مرد ہوں چاہے عورتیں ہوں، بچے ہوں یا بچیاں ہوں، اللہ نے ان کے سینوں میں قرآن کریم کو محفوظ کر دیا ہے۔ آپ دیکھو پوری دنیا میں تورات کا کوئی حافظ نہیں ملے گا، انجیل کا کوئی حافظ نہیں، زبور کا کوئی حافظ نہیں، یا دیگر جو صحیفے نازل ہوئے تھے ان کا کوئی حافظ نہیں ہے، لیکن پوری دنیا کے اندر آپ کو قرآن کے حافظ ملیں گے، پوری دنیا کے اندر۔ الحمدللہ ہمارے ادارے کے اندر بھی 2 دن قبل ہمارے طالب علم یہ سامنے بیٹھا ہوا ہے جمشید، ماشاءاللہ اس نے قرآن ختم کیا، حافظ بن گیا ماشاءاللہ، 2 دن پہلے یہ حافظ بن گیا۔ اب انشاءاللہ اتوار والے دن اس کی دستار بندی ہوگی انشاءاللہ مرکز کے اندر۔ دیکھیں اللہ تبارک و تعالی نے یہ حفاظت کا ذمہ لے لیا ہے، اللہ پاک اسی طرح حفاظت کرتے رہیں گے۔ یہ قرآن کریم اللہ کی ایسی کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی رد و بدل کر ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھو تراویح کے اندر جب آپ ابھی الحمدللہ رمضان کا مہینہ بھی آ رہا ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے خوب عبادتیں کرنے کی، اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ تو تراویح کے اندر بھی جب حافظ قرآن سنا رہا ہوتا ہے، ایک زبر زیر کی بھی غلطی کرتا ہے پیچھے سے لقمے ملنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اللہ نے ایسی حفاظت فرمائی، ایک زیر زبر میں بھی کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا، ایسی اللہ نے حفاظت فرمائی۔
تو یہ ہدایت کا ذریعہ، آخری ذریعہ قرآن کریم میرے اور آپ کے سامنے موجود ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے اپنے احکامات نازل فرما دیے ہیں۔ اب جو دنیا اور آخرت کے اندر کامیاب ہونا چاہتا ہے وہ قرآن کریم کو پڑھے، سمجھے، اس پر عمل کرے، اللہ کے احکامات کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر پورا کرے، وہ دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے اور آخرت کے اندر بھی کامیاب ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ آ جاؤ فلاح کی طرف، جیسے ابھی اذان ہوئی تو اذان میں ایک جملہ کیا ہے، حی علی الفلاح، حی علی الفلاح، آ جاؤ کامیابی کی طرف۔ تو بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ کامیابی سے مراد آخرت کی کامیابی ہے، کہ اگر ہم نماز پڑھیں گے تو آخرت کے اندر کامیاب ہو جائیں گے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ دنیا اور آخرت دونوں کی کامیابیوں کے مجموعے کو فلاح کہتے ہیں۔ یعنی آ جاؤ فلاح کی طرف، نماز پڑھ لو گے تو نماز پڑھنے سے صرف آخرت کی کامیابی نہیں ملے گی، بلکہ نماز پڑھنے سے تمہیں دنیا کی کامیابی ملے گی اور آخرت کی کامیابی بھی ملے گی۔ دونوں کامیابیوں کے مجموعے کو فلاح کہا جاتا ہے۔ تو جو اللہ کے احکامات کو بجا لائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر عمل کرے گا، اللہ اس کی دنیا بھی بنائیں گے اور اس کی آخرت بھی بنائیں گے، اور دنیا کے اندر اللہ بے شمار قسم کی نعمتوں سے اسے نوازیں گے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے، وہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ ہم صرف اللہ والے بنے تو صحیح، اللہ کو راضی کریں تو صحیح۔ دیکھیں اللہ راستے کیسے بناتا ہے، یہ تو اللہ کا خود قرآن میں وعدہ ہے، وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، جو تقوی اختیار کرے گا۔ تقوی اختیار کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اللہ کے حکموں کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے پر پورا کرنا، اپنے نفس کو برائیوں سے روکنا اور اپنے نفس کو اللہ کی اطاعت پر مجبور کرنا، یہ تقوی ہے، یہ تقوی ہے۔ تو جس نے تقوی اختیار کر لی، اللہ اسے دنیا میں بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا، نعمتیں عطا فرمائے گا، اور آخرت میں تو کامیابی 100% ہے ہی ہے۔ ہر آدمی چاہے گا کہ میں دنیا کے اندر بھی کامیاب ہو جاؤں۔ ناکامی کو کوئی پسند نہیں کرتا۔ کوئی ہے ایسا جو یہ کہے کہ ہاں میں ناکامی کو پسند کرتا ہوں؟ نہیں، ہر آدمی چاہتا ہے میں کامیاب ہو جاؤں، کامیاب ہو جاؤں۔ وہ کامیابی 100% دین کے اندر ہے، اللہ کے احکامات کو بجا لانے میں ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی اور کامل اتباع کرنے میں ہے۔ اس کے بغیر کامیابی نہیں ہے، اس کے بغیر کامیابی نہیں۔ میں نے آج سے 3 جمعہ قبل یہاں بیان کیا تھا، تو میں نے اسی موضوع کو تھوڑا سا آگے بڑھا دیا تھا کہ دیکھو اگر ہم اللہ کو راضی کریں گے تو اللہ دنیا کے اندر بہت ساری نعمتیں عطا فرمائیں گے، اور اس میں سے سب سے بڑی نعمت، اور بھی بہت ساری نعمتیں ہیں، ایک نعمت جو خاص طور پر ملنے والی ہے وہ یہ کہ اللہ رزق کی تنگیاں دور کر دیں گے، رزق کی تنگی ہی دور کر دیں گے۔ آج دیکھو لوگ کتنے پریشان ہیں، رزق کی وجہ سے کتنے پریشان ہیں، مہنگائی کا ہر آدمی رونا رو رہا ہوتا ہے۔ میرے پیارو، اگر ہم اللہ کے فرما بردار بن جائیں، اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں اور نافرمانیاں چھوڑ دیں، تو جتنی چاہے مہنگائی ہو جائے اللہ راستے خود بنائیں گے، اللہ خود بنائیں گے۔ یہ تو اللہ کے فیصلے ہیں، ہم اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اللہ اچھے اچھے حکمرانوں کو ہمارے اوپر مسلط فرمائیں گے، اور اگر ہم نے نافرمانیاں نہیں چھوڑی، اللہ کی اطاعت نہیں کی، تو ظالم حکمران تو اللہ ہمارے اوپر خود ہی مسلط فرما دیں گے۔ یہ تو حدیث کے اندر بھی ہے۔ کہ جب امت جو ہے مختلف قسم کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو جائے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر ظالم حکمرانوں کو مسلط فرما دیں گے۔ آج ایسے ہی ہے، ہم لوگ کہیں مجلس میں بیٹھتے ہیں تو تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، تبصرے یہ کہ بڑی مہنگائی ہو گئی، یہ مہنگا ہو گیا، یہ اب گزارا بڑا مشکل ہو گیا، تنخواہ پوری نہیں ہوتی، لیکن ہم یہ تبصرے نہیں کرتے کہ بھئی ہم نے اللہ کو ناراض کیا ہوا ہے، اب ذرا مل کے مشورہ کر لیں کہ اللہ کو راضی کیسے کریں، اب اللہ کو کیسے راضی کریں، اللہ ناراض ہیں، اللہ کو کیسے منائیں۔ یہ ہمارے تبصرے نہیں ہیں۔ اگر یہ تبصرے ہونا شروع ہو جائیں اور اس پر مشق شروع ہو جائے کہ میں اور آپ مل کے اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں، اللہ کے احکامات پر عمل کرنے والے بن جائیں، اللہ ہمارے حالات خود ہی بہتر فرما دیں گے۔ یہ جو مسلمانوں کے اوپر حالات آئے ہیں یہ اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے، اللہ کو ناراض کرنے کی وجہ سے،
آج ہم اللہ کو مل کر راضی کرنے والے بن جائیں، حالات اللہ تبارک و تعالیٰ خود ہی بہترین فرما دیں گے، کیونکہ اللہ ہر شے پر قادر ہے۔ یہ جیسے حالات چل رہے ہیں نا مسلمانوں کے اوپر، یہ نشانی ہے کہ اللہ ناراض ہے، اللہ ناراض ہے۔ اب میں اور آپ مل کر اللہ کو راضی کرنے والے بن جائیں۔ اللہ راضی ہوں گے جب ہم اللہ کے احکامات پر عمل کریں گے۔ اگر ہم اللہ کے احکامات پر عمل نہیں کریں گے، اللہ ناراض ہی رہیں گے، اللہ راضی نہیں ہوں گے۔ تو اللہ کو راضی کریں، پھر دیکھیں اللہ کیسے اسباب بناتے ہیں، کیسے راحت والی زندگی عطا فرماتے ہیں اور خوشیوں والی زندگی عطا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ دنیا کو بھی اللہ جنت بنا دیں گے۔ دیکھیں جو اللہ کے پیارے بن جاتے ہیں، اللہ والے بنتے ہیں، کہ اللہ نے کتنی دنیا کے اندر ان کو عزت عطا فرمائی ہوتی ہے اور ان کے لیے کتنی آسانیاں اللہ پاک فرما دیتے ہیں۔ آج میں اور آپ بھی یہ کوشش کریں کہ ہم بھی اللہ والے بنیں، اللہ کو راضی کرنے والے بنیں، اللہ ہمارے لیے بھی راحت کے دروازے کھول دیں گے، رزق کے دروازے کھول دیں گے، ہماری تنگیاں، ہماری پریشانیاں، مصیبتیں، غم، فکریں ساری دور ہو جائیں گی۔ رزق دینے والے ایک اللہ ہے اور اللہ نے سب کے لیے رزق مقرر کیا ہوا ہے۔ جو غیر مسلم ہیں وہ بھی اللہ کا رزق کھا رہے ہیں، وہ بھی اللہ کا ہی کھا رہے ہیں، لیکن رزق کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں۔ جو اللہ کا پیارا بن جاتا ہے اس کو اللہ آسانی سے بھی عطا فرما دیتے ہیں اور برکت والا بھی عطا فرما دیتے ہیں، برکت بھی ہوتی ہے اس کے اندر، آسانی سے بھی ملتا ہے۔ اور جو اللہ کا نافرمان ہوتا ہے، ملتا تو ہے اس کو لیکن اس کے اندر برکت کوئی نہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا، تجربہ کر کے دیکھ لیں، جو بہت زیادہ مال والے ہوتے ہیں اگر وہ نافرمان ہیں، مال تو کثرت کے ساتھ موجود ہے لیکن کھانا پینا ان کو نصیب نہیں ہوتا۔ آپ دیکھ لو، آزما کے دیکھ لو، تجربہ کر لو، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، مال کثرت سے ہے لیکن ایک تو برکت کوئی نہیں، دوسرا کھانا پینا نصیب نہیں ان کو۔ مختلف قسم کی بیماریوں کے پیکر بنے ہوئے ہیں، بلڈ پریشر، شوگر اور پتہ نہیں کتنی کتنی بیماریاں ہیں، نہ وہ کوئی چٹپٹا کھا سکتے ہیں، نہ نمکین کھا سکتے ہیں، نہ میٹھا کھا سکتے ہیں، ساری چیزوں کی ڈاکٹر نے پابندیاں لگائی ہوتی ہیں، اگر کھاؤ گے تو مرو گے، لہٰذا اس کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، اس کو بھی ہاتھ نہیں لگانا، اور بس مختلف معمولی قسم کی سبزی وہ بھی پانی میں ابال کے وہ کھا لینا، بس تمہارے لیے یہ ہے۔ اب اگر دوسری چیزوں کو ہاتھ بھی لگاؤ گے تو کام خراب ہو جائے گا، پھر اس کا پیسہ کس کام کا؟ اس کی بینکیں بھری ہوئی ہیں، اس کی زمینیں ہیں، ہر چیز ہے، لیکن اب وہ پیسہ کس کام کا؟ نہ کھا سکتا ہے نہ پی سکتا ہے۔ اب جب مر جائے گا تو پیچھے ورثہ اس کے مال میں چھینا چھپٹی شروع کر دیں گے، اتنا میرا اور اتنا تیرا۔ جو اپنی زندگی میں کسی کو ایک دمڑی بھی نہیں دینا چاہ رہا تھا لیکن مرنے کے بعد اس کا سارا مال ورثہ آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں۔ اور جو اللہ کا پیارا بن جاتا ہے اللہ اس کو آسانی سے بھی عطا فرماتے ہیں، بٹھا کے اللہ اس کو کھلاتے ہیں، عزت والا عطا فرما دیتے ہیں، برکت والا عطا فرماتے ہیں، یہاں تک کہ اس کو یہ کھانا پینا بھی نصیب ہو جاتا ہے۔ یہ فرق ہے، اللہ کے پیاروں کو جو ملتا ہے اس میں یہ فرق ہے اور نافرمانوں کو جو ملتا ہے اس میں یہ فرق ہے۔ تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اپنا پیارا بنائے، اپنا دوست بنائے۔ اور رزق تو اللہ پاک ایسے ایسے طریقوں سے عطا فرما دیتے ہیں، آدمی حیران ہو جاتا ہے، اور جس کا جتنا رزق مقرر ہوتا ہے وہاں تک اللہ پہنچا کر رہتے ہیں، وہاں تک اللہ پہنچا کر رہتے ہیں۔ ایک صاحب تھے، وہ ان کی لاہور کے اندر ڈیوٹی تھی، لاہور میں وہ ڈیوٹی کرتے تھے، وہاں پہ بچے وغیرہ ان کے ساتھ رہا کرتے تھے، تو ان کو، اور وہ ڈیوٹی لاہور پہ تھی لیکن رہتے اصل ان کا گھر کہیں اور تھا، ہوائی جہاز کے ذریعے وہاں تک جانا پڑتا تھا۔ تو ایک دن انہوں نے ارادہ کیا کہ اپنے گاؤں، اپنے شہر چلیں گے، چھٹیاں ہیں، دفتر سے بھی چھٹیاں لے لوں گا، بچوں کی بھی چھٹیاں ہیں، تو ذرا گھوم پھر کے آ جائیں، وہاں رشتہ داروں کی شادیاں ہیں وہ بھی ذرا اٹینڈ کر لیں گے۔ تو یہ پروگرام طے ہوا اور فلائٹ وغیرہ مکمل، آنا جانا جو بھی تھا سسٹم وہ سارا مقرر کر دیا۔ اب یہ صبح چلا گیا دفتر کے، گھر والوں کو بول کے گیا جلدی سے تیار ہو جانا اور میں فلاں وقت پہ آ جاؤں گا، اور پھر سیدھا ایئرپورٹ چلیں گے اور فلاں وقت ہے فلائٹ کا، دیر نہیں کرنا، بس سب کو تیار رکھنا۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے آپ بے فکر ہو جائیں۔ یہ چلا گیا دفتر، پیچھے بچے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی اس کے آپس میں کھیل رہے تھے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے مختلف طریقوں سے کھیل کھیلنے کی، اور بچے تو بچے، ان کو پتہ نہیں کہ بعض کھیل نقصان دہ بھی ہوتے ہیں۔ بہرحال اب ان کے پاس جو ہے وہ چنے تھے، تھوڑے سے چنے، اب ان چنوں کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ کھیل یہ تھا ان بچوں کا
کہ وہ جو لڑکا ہے وہ چنا ایسے اوپر پھینکتا اور منہ کھول کے اس کو کیچ کرتا، یوں چنا اوپر پھینکا اور منہ کھول کے اس کو کیچ کرتا، یوں آپس میں کھیل رہے تھے۔ اب یوں کھیل کھیل میں وہ چنا جیسے اوپر پھینکا تو جیسے منہ کھولا تو بجائے منہ کے ناک کے اندر چلا گیا۔ اب ناک کے اندر جب چلا گیا تو اس کو تکلیف ہونا شروع ہوئی۔ اب چھوٹی بہن سے کہا کہ یہ نکالو، اس نے اپنی چھوٹی سی انگلی جیسے ہی ناک میں ڈالنے کی کوشش کی تو وہ اور اندر چلا گیا، اور ہی اندر چلا گیا۔ اب اپنی چلانے لگا، اپنی ماں کو بلوایا۔ اب اس کی اماں آئی، اس کو ڈانٹ پی، جیسے مائیں ہوتی ہیں تھوڑی ڈانٹ پیٹ بھی کرتی ہیں۔ اب کوشش کی لیکن نہیں نکلا وہ دانہ، اور اندر ہی چلا گیا۔ اب اس کو سانس لینے میں بھی تکلیف ہو رہی ہے۔ اس نے کہا اب صبر کرو، تمہارے ابو آئیں تو پھر ڈاکٹر کے پاس چلتے ہیں۔ اتنے میں ان کے بیوی کے شوہر گھر تشریف لے آئے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی بیٹے نے یہ کام کیا ہے، اب اس کو جلدی سے ڈاکٹر کے پاس لے کے چلے۔ اس نے کہا بھائی اب تو ٹائم ہی نہیں ہے، ہماری فلائٹ ہے، اگر اب ہم اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر جائیں گے تو کام تو خراب ہو جائے گا، ہماری فلائٹ لیٹ ہو جائے گی، لہٰذا اب ایک کام کرتے ہیں، چلتے ہیں۔ ویسے ہی 1.5 گھنٹے کا سفر ہے اور وہاں پہنچ کر پھر وہیں کسی ڈاکٹر کو دکھا دیں گے۔ تو وہ سفر شروع ہوا ان کا ہوائی جہاز کے ذریعے، اور وہاں پھر اپنے گاؤں میں اپنے شہر میں پہنچے تو یہ فوراً اپنے دوست ڈاکٹر کے پاس لے کر گیا۔ تو جیسے ہی دروازہ بجایا تو بیوی نے دروازہ کھولا، اب جان پہچان تو تھی، اندر بلایا کہ آپ یہاں بیٹھیے اور ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ ابھی نہا رہے ہیں، نہا کے آ جائیں گے۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، ہم باغیچے میں بیٹھ جاتے ہیں، انتظار کر لیتے ہیں۔ یوں ہی بیٹھے رہے تو اتنے میں بچے کو زوردار چھینک آئی۔ جیسے ہی زوردار چھینک آئی نا تو وہ دانہ جو ناک میں پھنسا ہوا تھا وہ باہر نکلا، اور جیسے ہی باہر نکلا تو وہاں ایک ککڑی وہ گھوم رہی تھی، ککڑی، اس نے آ کے فوراً دانے کو اٹھایا اور کھا گئی۔ دیکھو یہ دانہ کس کا رزق تھا؟ اس ککڑی کا۔ کہاں سے کہاں تک، کتنے ہزاروں میل دور یہ رزق اس کا تھا، وہاں سے اللہ نے یہاں تک پہنچایا۔ جس کا رزق اللہ نے جہاں لکھا ہے وہ وہاں تک پہنچ کر رہے گا، یا رزق کو وہاں تک پہنچایا جائے گا۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے، رزق اللہ کا وعدہ ہے۔ کہاں کا رزق کہاں پہنچایا، کس کے لیے پہنچایا؟ آپ نے ایک بہت بڑے اللہ والے ہیں، صاحب نسبت ہیں، حضرت پیر ذوالفقار نقشبندی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، وہ اپنی کتاب میں اپنا ایک واقعہ لکھتے ہیں کہ ایک دفعہ سفر پر ان کو جانا تھا صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد، تو انہوں نے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ بھئی رات کو اچھی طرح نیند کر لینا پوری، کیونکہ صبح سفر جو ہے وہ ذرا لمبا ہے، تمہیں ڈرائیونگ کرنی ہے، نیند پوری ہوگی تو پھر خیر و عافیت کے ساتھ ڈرائیونگ کرتے رہو گے۔ اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں سو جاؤں گا۔ رات کو وہ ڈرائیور بھی سو گیا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد حضرت نے ڈرائیور کو بلایا کہ بھئی گاڑی نکالو، اب چلتے ہیں۔ حضرت پیچھے بیٹھ گئے اور وہ ڈرائیور گاڑی چلانے لگا۔ بڑی گاڑیوں کی رفتاریں بھی ذرا تیز ہوتی ہیں، گاڑی بڑی تھی، اپنی رفتار میں جا رہے ہوں۔ اتنے میں تھوڑی دیر کے بعد جو ہے کوئی چیز آ کر گاڑی سے ٹکرائی آگے کی طرف سے، تو ڈرائیور بھی پریشان ہوا، پتہ نہیں کیا چیز سے کیا ٹکرا گئی، کیونکہ گاڑی تیز رفتار میں ہوتی پتہ ہی نہیں چلتا کیا ہے۔ تو حضرت نے کہا لگتا ہے کہ تم نے رات کو اچھی طرح نیند پوری نہیں کی، تبھی کچھ گڑبڑ کی ہے۔ کہا کہ نہیں حضرت، رات کو نیند تو بڑی اچھی کی ہے میں نے، اور میں بالکل چاق و چوبند ہوں، بالکل فریش ہوں، ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ آگے کوئی ہوٹل آ جائے تو وہاں روک لینا گاڑی، اور وہاں پھر چائے وائے پی کے تھوڑا پھر فریش ہو جاؤ، لگتا ہے تم تھوڑے تھکے سے ہو۔ اس نے کہا چلیں ٹھیک ہے۔ 35 کلومیٹر کے بعد پھر ایک ہوٹل آئی تو وہاں گاڑی روک دی۔ اب گاڑی روک کر حضرت نے کہا کہ جاؤ چائے وائے پی کے آ جاؤ۔ حضرت نے کہا کہ گاڑی ذرا نہیں ہے، پتہ نہیں کیا لگی ہے، کیا چیز ہے، ذرا دیکھیں تو صحیح۔ اور جیسے ہی حضرت اترے تو آگے جیسے اس کا گاڑی کا آگے جو بمپر ہوتا ہے وہاں پر دیکھا تو ایک کتا بیٹھا ہوا ہے۔ اب حضرت جب قریب گئے تو وہ کتا ڈر کے مارے اس نے چھلانگ لگائی اور تیزی سے دوڑ گیا۔ دوڑتے ہوئے ہوٹل کا جو ہے بچا ہوا کھانا رکھا ہوتا ہے کہیں، وہاں جا کر جو اس نے کھانا پینا شروع کر دیا۔ تو حضرت سمجھ گئے دیکھو اس کتے کا رزق یہاں لکھا تھا، اللہ نے یہاں تک اس کو پہنچانا تھا، گاڑی اس کے لیے ذریعہ بن گئی کہ اتنے 35 کلومیٹر دور اب یہ کتا کہاں تک پہنچ سکے گا، مشکل ہے 35 کلومیٹر تک۔ اللہ نے فوراً اس کے لیے انتظام فرمایا اور گاڑی میں بٹھا کر اللہ نے رزق تک پہنچایا۔ ایسے ہیں اللہ، جس کا جتنا رزق ہوگا اللہ وہاں تک پہنچا کر رہیں گے۔ ایک فیملی تھی، وہ گھومنے پھرنے کے لیے گئی، سیر سپاٹے کرنے کے لیے، چھٹیاں تھیں۔ وہاں پر سیر سپاٹے کے دوران
ایک پتھر پر نظر پڑی ان کی. اب وہ پتھر بڑا خوبصورت تھا. بعض چیزیں ہوتی ہیں اس کے کوئی مالک ہوتے ہیں، تو جب تک مالک اجازت نہ دے اس کی اجازت کے بغیر وہ چیزیں نہیں اٹھانی چاہیے. بعض لوگ کسی کے باغ میں چلے جاتے ہیں، کسی کے کھیت میں چلے جاتے ہیں، کسی کی سبزی توڑ لی، کسی کا پھل توڑ لیا، گناہ ہے. جب تک وہ اجازت نہ دے نہیں اٹھانا. ایک ہوتا ہے بالکل آزاد زمین ہے، وہ کسی کی مالک، کوئی اس کا مالک نہیں ہے، ایسی بنجر زمینیں ہیں پڑی ہوئی ہیں بس ایسے ہی. تو وہاں ایک پتھر پر نگاہ پڑی، پتھر بڑا اچھا لگا ان کو. تو بچوں نے کہا کہ یہ پتھر جو ہے ہمارے ڈائننگ روم سے بڑا میچ کر رہا ہے، تو اس کو لے کر چلتے ہیں، وہاں رکھ دیں گے. ہماری ایک نشانی بھی ہوگی کہ ہم نے کیسی وقت میں یہاں سفر کیا تھا، ہم یہاں گھومنے پھرنے آئے تھے، ایک نشانی بھی ہو جائے گی ہماری. وہ پتھر اٹھا لیا انہوں نے، اور جب واپسی ہوئی تو اپنے ڈائننگ روم میں سجا کر اس پتھر کو رکھ دیا. کتابوں کے اندر بھی یہ واقعہ لکھا ہوا ہے. ایسے عبرت کے لیے جو باتیں لکھی جاتی ہیں تاکہ ہم ذرا سوچ و فکر کریں کہ جب اللہ جانوروں کو بھی رزق دے رہے ہیں، حشرات الارض کو بھی رزق دے رہے ہیں، تو اللہ انسان کو نہیں دے گا؟ اور انسانوں میں سے بھی جو اللہ کا فرما بردار ہوگا اس کو پھر کتنی آسانی سے ملے گا. جب باقیوں کو اتنی آسانیوں سے مل رہا ہے تو جو اللہ کا فرما بردار ہوگا، اللہ کے احکامات پر عمل کرے گا، نافرمانیوں سے اپنے آپ کو بچائے گا، پھر اس کے لیے اللہ رزق کے کتنے دروازے کھولیں گے. میرے بتانے کا مقصد یہ ہے. تو 2 سال کے بعد یوں چلتے رہے، صفائیاں تو گھروں کی ہوتی رہتی ہیں. 2 سال گزر گئے. 2 سال کے بعد اب صفائی ہو رہی ہے. اب صفائی کے دوران وہ ہاتھ سے پھسل گیا. اب ہاتھ سے جیسے ہی پھسلا اور نیچے گرا تو اس کے 2 ٹکڑے ہو گئے. اور پتھر ایسا تھا کہ اس کے اندر سے کوئی سوراخ، اس کے اوپر کوئی سوراخ نہیں کہ اندر کوئی چیز داخل ہو سکے. لیکن جیسے ہی وہ نیچے گرا 2 ٹکڑے ہوئے، اس میں سے ایک کیڑا نکلا، اور اس کیڑے کے اندر ہرا پتا. دیکھو پورا پتھر ہے بالکل پیک، کوئی سوراخ نہیں، لیکن اللہ نے اندر ایک کیڑے کو رکھا، اور اس کو کیڑے کو پتھر کے اندر اللہ پال رہے ہیں. وہاں تک اللہ اس کا رزق پہنچا رہے ہیں. تو جو اللہ کا فرما بردار بن جائے گا اس کا پھر عالم کیا ہوگا. جو اللہ کا پیارا بن جائے گا. آج دیکھو مسلمان پریشان اس لیے کہ اعمال ہمارے خراب ہیں. ہمارے اعمال درست ہو جائیں، یہ اللہ کا وعدہ ہے، گھر تک پہنچائے گا اللہ، گھر تک اللہ پہنچائیں گے. ایک آدمی جو ہے وہ مزدوری کیا کرتا تھا، پتھر توڑنے کا کام کرتا تھا. پتھر توڑنا، آپ دیکھیں جامشور کی طرف کتنے لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں، یہ پتھر توڑ رہے ہوتے ہیں. یہ اس کا بھی کام ایسا ہی تھا، پتھر توڑتا تھا. تو ایک دفعہ جب پتھر توڑنے کے لیے گیا تو جیسے ہی اپنا یہ ہتھوڑا ایک پتھر پر مارا تو اس میں سے ایک کیڑا نکل آیا. وہ بھی اس کے منہ میں بھی کوئی خوراک تھی. تو وہ حیران ہو گیا کہ اس کیڑے کو تو اللہ اتنی آسانی سے دے رہے ہیں، بٹھا کر اللہ اس کو کھلا رہے ہیں، پتھر کے اندر بٹھا کے اللہ اس کو کھلا رہے ہیں، اور ہم تو اشرف المخلوقات ہیں. انسان تو اشرف المخلوقات ہے، انسان کا تو سب سے اونچا مقام ہے. تو پھر ہمیں آسانی سے کیوں نہیں مل رہا؟ ہمیں بھی تو اللہ آسانی سے دے نا، بٹھا کے اللہ ہمیں بھی کھلائے. ہم اشرف المخلوقات ہیں. اللہ پاک کو انسان سے پیار بھی بہت ہے، ساری مخلوقات سے زیادہ اللہ پیار فرماتے ہیں. تو پھر ہمیں تو اللہ زیادہ اور اس سے بھی آسانی سے دے. تو اللہ اس نے یہ کیا کہ اپنا جو ہتھوڑا تھا نا وہ وہیں پھینکا، یوں پھینک کر، اور کہنے لگا، اللہ پاک سے مخاطب ہوا. بھئی اللہ پاک سے مخاطب ہو سکتے ہیں نا، اللہ پاک ہمارے خالق ہیں، مالک ہیں، ہم اللہ سے باتیں کر سکتے ہیں. باتیں کرنا منع تھوڑی، اللہ سے باتیں کرو، کیا کریں. کبھی تنہائی میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں بھی کیا کریں. یہ دعائیں بھی تو اللہ سے باتیں ہی تو ہیں جو ہم دعا کرتے ہیں. اللہ یہ دے دے، اللہ یہ دے دے، یہ حاجت پوری کر دے، یہ باتیں ہی تو ہو رہی ہیں اللہ سے. کبھی کبھار اللہ سے باتیں بھی کیا کرو تنہائی میں بیٹھ کر، بہت مزہ آئے گا انشاءاللہ. اور اگر تعلق مضبوط ہوگا نا تو باقاعدہ آپ کو ایسے لگے جیسے جواب بھی مل رہا ہے مجھے. یہ وقت آئے گا جیسے مشق شروع کرنی پڑے گی. ایسا اپنا تعلق اللہ کے ساتھ مضبوط کریں. تو اس نے اللہ کے ایسے آسمان کی طرف اوپر منہ کر کے اللہ سے مخاطب ہوا، کہا کہ اللہ پاک اس کو تو ایسے ایسے اور ہمیں ایسے ایسے، سمجھ رہے ہیں، اس کیڑے کو تو ایسے ایسے، یہ تو بیٹھ کے خالی ایسے کھا رہا ہے، اور ہمیں ایسے ایسے، ہمیں مزدوری کرنی پڑتی ہے، ہمیں ہتھوڑے مارنے پڑتے ہیں، محنت کرنی پڑتی ہے، ہاتھوں میں چھالے پڑ جاتے ہیں، پسینہ نکلتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے کچھ حاصل ہوتا ہے. تو اللہ پاک اب ایسے نہیں چلے گا، اب ہمیں بھی ایسے ایسے، اب ہمیں بھی ایسے ایسے، اب ہمیں ایسے ایسے نہیں مانیں گے، اب ہمیں ایسے ایسے. بعض لوگ ہوتے ہیں اللہ کے بڑے پیارے ہیں، اللہ سے بڑی ان کی حجت ہوتی ہے. تو اس نے کہا اب ہمیں بھی ایسے ایسے، جیسے اس کو ایسے ایسے، ہمیں بھی ایسے ایسے چاہیے.
گھر چلا گیا. بیوی نے کہا دو خبر, کچھ پیسے ویسے لائے ہو تو ذرا دے دو, ہم سامان وغیرہ منگوائیں. کہا کہ کوئی پیسے ویسے نہیں, اب تو ایسے چلے گا, اب تو ایسے. بیوی پریشان ہو گئی, کیا کر رہا ہے یہ, کیا کہہ رہا ہے, اس کو کیا ہو گیا, کچھ پی کر آ گیا ہے, دماغ کھسک گیا ہے. پھر بچے آئے, وہ اب پیسے مانگ رہے. کہا کہ نہیں اب تو بس ایسے. بیوی نے اپنے بھائیوں کو بلوا لیا, بھائی آ جاؤ, اس کو دیکھو کیا ہو گیا, اس کو پاگل ہو گیا ہے, کچھ نشہ وشہ کر لیا, کہ سب بات سمجھ میں نہیں آ رہی, کیا کر رہا ہے یہ. اب اس کے جو ہے سارے اس کے بھائی آ گئے, پوچھا بھائی دو خبر, کیا ہو گیا, کوئی طبیعت خراب ہو گئی ہے, ڈاکٹر کے پاس لے کر چلیں, حکیم کے پاس. کہا کہ نہیں اب مجھے ایسے, اب تو بس ایسے چاہیے. یہ بڑے پریشان ہو گئے. کہا کہ بھائی جب تک کماؤ گے نہیں, محنت مزدوری نہیں کرو گے تو ایسے کیسے ہوگا, پہلے ایسے کرنا پڑے گا, پہلے محنت کرنی پڑے گی, دیہڑیاں لگانی پڑیں گی, پھر راشن خریدو گے, پھر بیوی پکائے گی, پھر بچے کھائیں گے, تم بھی کھاؤ گے, اس کے بغیر نہیں چلتا. ایسے نظام نہیں بنایا اللہ نے, محنت کرنی پڑے گی. کہا کہ نہیں میں نہیں مانتا ہوں, مجھے بھی ایسے بس. اتنے میں اب سب پریشان ہو گئے, چھوڑ دیا اس کو, چارپائی پہ لیٹا رہا. اس کو تقاضا لگا تو یہ بیت الخلا, اب اس دور کے بیت الخلا تو گاؤں دیہات میں جیسے ہوتے ہیں ویسے چلا گیا. جیسے ہی بیت الخلا کے اندر گیا تو مٹی کے کچے بیت الخلا تھے, تو وہاں جب تقاضے کے لیے بیٹھا تو اس کو لگا کہ کوئی چیز ایسے ابھری ہوئی ہے, اوپر فرش کے اوپر کوئی سی ابھری چیز لگی ہوئی ہے. تو اس نے اس کو جب تھوڑا سا ہٹایا تو اس کے اندر ایک دیگچی نکل آئی. اب دیگچی کو نکالا تو اس میں پوری دیگچی سونے سے بھری ہوئی ہے. اس نے دیگچی بھی وہیں پھینکی. کہا کہ نہیں اللہ پاک, نہیں ایسے یہ بھی نہیں چلے گا, یہ بھی نہیں چلے گا, ایسے. ادھر ہی دیگچی کو چھوڑ کر واپس آ کے اپنے گھر پہ چارپائی پہ لیٹ گیا. اب سارے لوگ اس کو سمجھا رہے, بھائی کرو, بھائی کام کرو, ایسے نہیں ہوتا, بغیر محنت کے کچھ بھی نہیں ہوگا, گھر میں بیٹھنے سے کچھ نہیں ہوگا, اللہ تمہارے لیے من اور سلوہ نہیں بھیجیں گے, بیٹھ کر تم کھاتے پیتے رہو, محنت کرنی پڑے گی, جاؤ کام کرو. کہا کہ نہیں اللہ پاک نے مجھے دیا, اللہ نے دیا, اور میرے لیے سونے کی دیگ اللہ نے نکالی, لیکن میں نے نہیں لی, مجھے تو ایسے چاہیے, ایسے. اب سارے لوگ اور پریشانی, کیا کر رہا ہے, سونے کی دیگ وہ بھی بیت الخلا میں اس کے لیے نکلی ہے, لوگ تو نہیں مانیں گے نا, لوگ تو حیران, کیسے ہو سکتا ہے, یہ تو ناممکن سی بات ہے. کہا کہ جا کے دیکھ لو. یہ لوگ جب وہاں گئے, دیکھتے بھائی پتہ نہیں سچ کہہ رہا ہے, کیا کر اس کا کیا دماغ کیسا ہو گیا ہے. جب وہاں جا کر دیکھا تو وہاں واقعی ایک دیگچی رکھی ہوئی ہے. اب دیگچی کا جیسے ہی ڈھکن ہٹایا تو اس میں سے شہد کی مکھیاں نکلی. اب جیسے ہی شہد کی مکھیاں نکلی تو ساری ان پہ حملہ کر دیا ان لوگوں کے اوپر. اب ان کی حالت خراب, اب شہد کی مکھیوں نے ڈسا ہوگا, کیا حالت خراب ہوگی. کہا کہ یہ بڑا نالائق آدمی ہے, ہمیں بڑا بیوقوف بنا ہے, اس نے نقصان میں مبتلا کر دیا, ہمیں ایسی تکلیف پہنچائی ہے. فوراً ڈھکن بند کر دیا اس کا, ڈھکن بند کر کے اس کے اندر اب مکھیاں تو ہیں. کہا کہ اب صبر کرو, اس کو ہم سبق سکھائیں گے, اس نے ہمیں تکلیف پہنچائی ہے. اب وہ دیگچی اٹھا کر اور اس کے جا کر چارپائی کے جہاں وہ لیٹا ہوا تھا اس کے پیروں پہ رکھ دی, وہ سویا ہوا تھا. کہا کہ جیسے اس کی لات لگے گی دیگچی کو اور اس کا ڈھکن ہٹے گا, یہ ساری مکھیاں اس کو کاٹیں گی, جیسے اس نے ہمیں کٹوایا ہے نا, اب یہ ساری مکھیاں اس کو کاٹیں گی. اب وہ سویا ہوا ہے, اتنے میں اس کی لات لگی, جیسے ہی وہ دیگچی کو لات لگی اس کا ڈھکن کھلا, نیچے دیگچی گری اور اس میں سونا ہی سونا. اب لوگ حیران پریشان, یہ کیا بھائی. اب گھر والی نے بولا چلو ٹھیک ہے اللہ نے دے دیا, اب یہاں تک تو آ گیا نا, چارپائی تک اللہ نے پہنچا دیا تمہارے لیے, اب جاؤ اس کو بیچو اور جا کے سامان لے کے آؤ. کہے نہیں یہ بھی نہیں کروں گا, مجھے تو ایسے چاہیے, ایسے. پھر بچے جو ہیں وہ سونا سا اٹھایا اور جا کے اس کو بیچا. پھر وہاں سے راشن خریدا, راشن خرید کے گھر پہ لائے, بیوی نے پکایا اور پکا کے اس کی چارپائی پہ رکھا, لو اب تو کھا لو. اب اس نے آرام سے بیٹھ کر کھانا کھایا. دیکھو اللہ پاک اگر چاہے نا کسی کے لیے, آج بھی اللہ ایسے ہی انتظام فرما, وہ کرتے ہیں اللہ, پہنچاتے ہیں اللہ. جو اللہ کا پیارا بن جاتا ہے, محنت اللہ کرواتے ہی نہیں ہے, بغیر مشقت کے بغیر محنت کے اللہ پاک دیتے ہیں. کسی کو اگر اشکال ہو تو ذرا بنی اسرائیل والوں کا واقعہ یاد کر لیں کہ 40 سال تک اللہ نے بٹھا کر کھلایا تھا, 40 سال تک من اور سلوہ کھلایا بغیر محنت کے. آج بھی اللہ بغیر محنت کے کھلا سکتے ہیں.
اس کا مطلب یہ نہیں کہ آج کے بعد آپ ساری نوکریاں چھوڑ دو. جتنے بیٹھے میرا بیان سن رہے ہیں نا، اب مولوی صاحب نے بات کر لی ہے، اب جو ہے ساری نوکریاں چھوڑ لیں. ریلوے کے سارے ملازم بیٹھے ہوئے ہیں، کل سے کوئی ریلوے بھی نہیں جائے گا. سارے بیٹھ کے جو ہے، اور مولوی صاحب کا بیان اچھی طرح انہوں نے سن لیا ہے، اب کل سے چارپائی پہ بیٹھے رہیں اور کہیں کہ اب تو ایسے ایسے. کل مولوی صاحب نے جمعے میں بیان کیا نا، اب ایسے ایسے چلے گا. تو بھائی اس کے لیے ذرا محنت بھی کرنی پڑے گی، اللہ کو راضی بھی کرنا پڑے گا، اپنے عقائد درست کرنے پڑیں گے، اپنے معاملات درست کرنے پڑیں گے، اپنے اخلاق درست کرنے پڑیں گے، اپنی معاشرت کو درست کرنا پڑے گا، اپنی عبادتوں کو درست کرنا پڑے گا. جب آپ 100% درست ہو جائیں گے، اللہ کا وعدہ ہے وَيَرْزُقُهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. قرآن میں اللہ کا وعدہ ہے، پھر اللہ ایسی ایسی جگہوں سے دے گا تمہارے ذہن و گمان میں بھی نہیں ہوگا. ہاں، اس کے لیے محنت ہے بھائی، محنت. جب محنت کریں گے تو انشاءاللہ راستے اللہ کھولیں گے. اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے کہ میں بھی اللہ کے حکموں کو نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے طریقے پر پورا کرنے والا بن جاؤں. آپ کو بھی اللہ توفیق عطا فرما دیں. جتنی محنتیں کر رہے ہیں تھوڑی اور محنت ہو جائے، 100% محنت کرنے والے بن جائیں. اللہ کو راضی کریں، اللہ کو راضی کریں. ہماری زندگیاں بہت مختصر ہیں اور تیزی سے گزر رہا ہے. وقت بڑا تیزی کے ساتھ گزر رہا ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے جیسے پچھلا جمعہ میں نے یہاں پڑھایا تھا، لیکن دیکھو 3 جمعے گزر گئے، یہ 4تھا جمعہ ہے. کتنی تیزی سے وقت گزرا، پتہ ہی نہیں چل رہا. چند بچے ہیں، چند مہینوں کے بعد، سالوں کے بعد ایسا لگتا ہے ابھی پورا بڑا جوان ہو گیا ہے. کتنی تیزی سے وقت گزر رہا ہے، کتنی تیزی کے ساتھ. اور ہم تیزی کے ساتھ قبر کی طرف رواں دواں ہیں، قبر کی طرف رواں دواں ہیں. یہ مت سوچنا بعض چھوٹی عمر والے بھی بیٹھے ہیں تو ابھی پڑھ رہے ہیں، ابھی ہم بڑے ہوں گے، پھر ہمیں سفید داڑھی ہوگی، پھر جا کے ہم قبروں میں جائیں گے. ارے میرے پیارو، ہم نے تو بچوں کے بھی جنازے پڑھائے ہیں، بچوں کے بھی جنازے پڑھا رہے ہیں، جوانوں کے بھی جنازے پڑھا رہے ہیں. جس کا وقت متعین ہے اس وقت میں چلا جائے گا. یہ بڑھاپا تو قسمت والوں کو نصیب ہوگا، قسمت والوں کو نصیب ہوگا. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں لوگوں کی عمریں 60-65 سال ہوں گی. بس مختصر زندگی ہے. کتنی تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، تیزی کے ساتھ. اور تیزی کے ساتھ وقت گزر رہا ہے، اس کے بعد ہمیں اللہ کو حساب دینا ہے. یہ جو دنیا کے اندر وقت گزار کے آئے، اس وقت میں ہم نے کیا کیا، کتنا وقت اللہ کو دیا ہے. آج اگر فکر نصیب ہو رہی ہے تو تھوڑی دیر یہ سوچ لینا تنہائی میں بیٹھ کر 24 گھنٹے میں اللہ کو کتنے دیتا ہوں. 24 گھنٹے کا پورے دن میں وقت ہوتا ہے، 24 گھنٹے میں اللہ کے لیے کتنا وقت نکالتا ہوں. اپنا حساب خود نکال لیں، پھر پتہ چلے گا. دنیاوی تعلیم کے لیے آدمی محنت کر رہا ہوتا ہے، ذرا دین کی تعلیم کی طرف بھی آ جائیں. جو والدین حضرات بیٹھے ہیں اپنے بچوں کی فکر کریں. آپ ان کے دنیاوی مستقبل بنانے کی فکر کرتے ہیں، بہت اچھا، آپ کو مبارک ہے، آپ کے بچے ہیں، آپ محنت کریں ان کے لیے کہ ان کا دنیا کا مستقبل اچھا ہو جائے. لیکن جو آخرت والا مستقبل ہے، ہمیشہ والا مستقبل ہے، اس کی بھی ذرا فکر ہو جائے. جب تک آپ ان کو علم دین نہیں سکھائیں گے، یہ صحیح راستے پر نہیں آ سکتے، کبھی بھی نہیں آ سکتے. اپنے لیے ذخیرہ آخرت بنائیں، اپنے بچوں کو قرآن کا حافظ بنائیں، عالمہ بنائیں. اگر بچیاں ہیں عالمہ بنائیں، اگر ان کو قرآن کی حافظہ بنائیں. بچے ہیں عالم دین بنائیں، ان کی دنیا بھی بنے گی، آخرت بھی بنے گی. کوئی عالم کوئی حافظ بھوکا نہیں مرتا. آپ نے دیکھا کوئی حافظ بھوکا مرتا ہو، کوئی عالم بھوکا مرتا ہو؟ اللہ نافرمانوں کو کھلا رہے تو اللہ اپنے پیاروں کو نہیں کھلائیں گے؟ جو اللہ کا دین حاصل کرے گا، اس پر عمل کرے گا، کہ اللہ اس کو نہیں کھلائے گا؟ اللہ تو اس کو ایسا ایسا کھلائے گا دوسرے بھی نہیں کھا رہے ہوں گے، اور ایسی ایسی جگہوں سے عطا فرمائے گا کہ دوسروں کو بھی وہاں رسائی حاصل نہیں ہوگی. کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے. اللہ کی فرما برداری 100% تب ممکن ہے جب ہمارے پاس علم دین ہوگا. جب تک علم دین نہیں ہوگا 100% فرما بردار نہیں بن سکتے. آخری بات سن لو، پھر اس سے آپ حساب خود ہی لگا لینا. سورہ غاشیہ کے اندر اللہ نے فرمایا عاملۃ ناصبہ. بہت سارے لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہوں نے عمل کیا ہوگا، بہت عمل کیا ہوگا، لیکن اور عمل کر کے تھک چکے ہوں گے، ناصبہ تھک چکے ہوں گے، لیکن حکم ہوگا تسلا نار حامیہ، پکڑو ان کو اور ان کو آگ کے اندر داخل کر دو. کیونکہ انہوں نے اپنی منمانیاں کی ہیں، انہوں نے اپنی منمانی کی، صحیح طریقے سے انہوں نے علم دین حاصل کیا نہیں، اور علماء کی صحبت میں بیٹھے نہیں، علم دین سیکھے نہیں، اس پر عمل کیا نہیں. جو ان کے دماغ میں آئی بات اسی پر عمل کرتے رہے. آج ہم نے دین کو کھلونا بنایا ہے، آج ہم نے دین کو کھلونا بنا دیا ہے. جس کو جیسا سمجھ میں آ رہا ہے ویسا کام کر رہا ہے. پوچھنے کے لیے کوئی تیار نہیں، علماء سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں.
اگر بیمار ہوتے ہیں خود سے میڈیکل اسٹور پہ جا کے دوائی نہیں لیتے، کہیں ایسا نہ ہو ریئیکشن ہو جائے، کہیں موت واقع ہو جائے، پھر فوراً ڈاکٹر کے پاس جائیں گے، وہاں سے دوائی لیں گے، کیوں؟ جان پیاری ہے۔ اور یہاں پہ ایمان کا خطرہ ہے۔ یہاں پر علماء موجود ہیں، العلماء ورثۃ الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث موجود ہیں، لیکن ان کے صحبت میں بیٹھ کر دین سیکھنے کے لیے تیار نہیں۔ اگر دین نہیں سیکھا وہاں تو جان کا خطرہ تھا، یہاں تو ایمان کا خطرہ ہے، اور ایمان کا اگر خطرہ ہو گیا، ایمان خراب ہو گیا، دنیا بھی خراب، آخرت بھی خراب۔ تو علم دین حاصل کریں، علماء کی صحبت میں بیٹھیں، جہاں آپ کا دل مائل ہوتا ہے، کسی سے اس کی باتیں اثر کرتی ہیں، اس کی صحبت میں لازم بیٹھو۔ یہ قرآن کا حکم ہے، کونوا مع الصادقین۔ میں اپنی کوئی بات نہیں کر رہا، میں سارا قرآن و حدیث سنا رہا ہوں آپ کو۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا کونوا مع الصادقین۔ کونو امر کا صیغہ ہے، اور امر وجوب کے لیے آتا ہے۔ اللہ نے واجب قرار دیا ہے کہ میرے پیاروں کے ساتھ بیٹھو، میرے پیاروں میں مل جاؤ۔ پیارے کون؟ علماء ہیں۔ یہ علماء کے ساتھ بیٹھنے کا، اللہ والوں کے ساتھ بیٹھنے کا حکم ملا ہے قرآن میں۔ اور قرآن میں دوسری جگہ سورہ فجر میں اللہ نے فرمایا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي۔ پہلے میرے پیاروں میں شامل ہو جاؤ، اللہ والوں میں شامل ہو جاؤ، علماء میں شامل ہو جاؤ، وَادْخُلِي جَنَّتِي، میں تمہیں جنت میں داخلہ دے دوں گا۔ اللہ والوں کی صحبت ضروری ہے۔ اللہ والوں کی صحبت میں نہیں بیٹھو گے، دین سیکھنا نصیب نہیں ہوگا، اور دین نہیں سیکھا تو عمل کرنا بہت مشکل ہو جائے گا۔ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا ہے، اور بیٹھ کر اللہ والا بننا ہے۔ یہ نہیں کہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کے ہم نے وہاں سے تعویذ لینے، تاکہ مسائل ہے، مسئلہ ہے، ذرا دعا بتا دیں، تعویذ دے دیں، یہ نہیں، یہ تو ویسی چیزیں ملنے والی، یہ تو ویسے ہی ملتی رہیں گی۔ اصل مقصد ہے کہ ہم اللہ کی محبت کو سیکھ لیں، اللہ کی محبت کو سیکھیں، اور محبت سکھائے گا محبت والا، جس کے دل میں ربا کی محبت آ چکی ہے، اللہ کی محبت آ چکی ہے، وہی سکھائے گا۔ اگر آپ کو ڈاکٹر بننا ہے تو ڈاکٹر کی صحبت میں بیٹھنا پڑے گا، موچی والا کام سکھائے گا، ریلوے والا کام سکھائیں گے، اور اللہ کی محبت سیکھنی ہے، دین سیکھنا ہے تو وہ اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر ہی حاصل ہوگا۔ اللہ ہم سب کو اللہ والوں کی قدر نصیب فرمائے، علماء کی صحبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد